السلام علیکم۔ آر بی جے فیکٹ پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا شجرہ نسب بتائیں گے اور ان کے بیٹوں کے حوالے سے بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر اور اللہ کے پہلے انسان بھی اس دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اللہ کی سب سے پہلی انسانی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابل اور قابل، جن کے نام بڑے ہی معروف اور بڑے ہی اچھے انداز سے واقعاتوں میں لیے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام، جن سے ان کی نسل چلی۔ حضرت شیش علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے حضرت ادریس علیہ السلام ان کے پیغمبری کے جانشین پر بیٹھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے ادریس کو اونچے مکانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام دنیا کی سب سے زیادہ بہتر بنائی جانے والی تخلیقوں میں سب سے زیادہ اول درجے پہ فائز رہے۔ انہوں نے بہت سارے ایسے کام تھے جو سب سے پہلے ان سے ہی آغاز ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا اور انہیں چوتھے آسمانوں کی سیر کروائی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ نام اسمی لیا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ظہور ہوا اور وہ بھی اللہ کے پیغمبر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر کی اور رسول کی جگہ ملی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں اگر بات کی جائے تو ان کے 4 بیٹے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے بیٹے حام، دوسرے سام، تیسرے یافس اور چوتھے کنان۔ حضرت نوح علیہ السلام کا 4 بیٹوں میں سے کنان جو تھے وہ ان کے نافرمان اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے پیغمبری کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام میں سے پیغمبروں کا زیادہ تر شجرہ نسب ملتا جلتا ہے۔ ان کے بیٹوں سے دنیا کی تمام ترین نسلیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی اور اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب جب ان کی امت پہ ڈالا تو پوری دنیا انسان سے پاک ہو گئی۔ کشتی میں موجودہ شخص صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد اور 80 وہ بندے تھے جنہوں نے ایمان کی طاقت لے لی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا۔ وہ جب خوش زمینوں کی طرف نکلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس زمینوں پر فائز کر دیا اور انہیں طرح طرح کے جنگلات میں خشک زمینوں پہ بھیج دیا۔ ان کے ہر ایک بیٹے نے الگ الگ جگہ بسا لی۔ سام کی اولاد میں سے ان کے 2 بیٹے آراف اور رفت شاز ہیں۔ آراف کے بیٹے حضرت صالح اور رفت شاز کے بیٹے حضرت احود اور حضرت احود کے بیٹے فاج اور فاج کے بیٹے طارق اور آزر۔ طارق اور آزر یہ دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے دوسرے بیٹے ہارون ہیں اور ہارون کے بیٹے تھے حضرت لوط۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ بات قرآن میں واضح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام تھا علیسا اور ان کے بیٹے تھے حضرت ایوب۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شجرہ نسب کے حوالے سے حضرت یعقوب سے اور حضرت یعقوب سے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 4 بیٹے بنیامین، لاوی اور یہودا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے الصفیہ سے اور ان کو حضرت ایوب سے حضرت اسحاق۔ اگر بات کی جائے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تو ان کے 4 بیٹوں کے نام جس میں بنیامین، لاوی اور یہودا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ان کا شجرہ نسب چلا، یہودا سے بھی چلا اور بنیامین سے بھی اور لاوی سے بھی۔ بنیامین سے ان کا شجرہ نسب حضرت یونس تک تھا اور لاوی سے تھا کہات سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تک۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بیٹے افرایم اور افرایم کی اولاد سے نون اور نون کے بیٹے یوشع، جنہیں تاریخ میں یوشع بن نون کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت ہارون کی اولاد میں سے الیعزر اور ان کے بیٹے حضرت الیاس تھے۔ حضرت یوسف کے بیٹے افرایم سے ان کے ایک اور بیٹے جو کہ الیاسا تھے اور وہ بھی ایک پیغمبر تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا سے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا شجرہ نسب ملتا ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام رحیم، ایک کا نام رباب، اور رحیم سے ان کے اولاد حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ۔ رباب میں سے ان کے دو شخصیت کا نام جڑتا ہے، ایک تھے حضرت عمران اور ان کی بیٹی بی بی مریم، اور حضرت مریم کی اولاد میں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو کہ مسیح کہلائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے احد اور ان کے دو بیٹے ماد اور آق تھے، اور ماد کے چار بیٹے تھے، کہت، نزار، ایاد اور کیس۔ نزار کے دو بیٹے تھے، ایک تھے مضر اور ایک تھے ربک۔ مضر کے دو بیٹے تھے، ایک تھے الیاس، ایک تھے کیس ایلن۔ الیاس کے تین بیٹے تھے، مدرکت، تابک اور کماک۔ پھر مدرکت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا شجرہ نسب چلا اور ان کے دو بیٹے ہوئے، پہلے بیٹے خزیمہ، دوسرے بیٹے حاضر۔ پھر ان کا شجرہ نسب خزیمہ سے چلا۔ خزیمہ کے تین بیٹے تھے، کنان، اسد، آون۔ پھر کنان سے ان کا شجرہ نسب چلا۔ کنان کے پہلے بیٹے ہیں نزار، دوسرے مالک، تیسرے ملکان، چوتھے بیٹے تھے عبد مناک۔ پھر ان کا شجرہ نسب نظر سے چلا۔ نزار کے بیٹے تھے مالک، دوسرے سے کلاق اور تیسرے تھے سلات، اور مالک کے بیٹے تھے حارث اور دوسرے بیٹے تھے فہر، اور ان کا شجرہ نسب فہر سے چلا۔ فہر کے تھے پانچ بیٹے، غالب، دوسرے اوف، تیسرے حارف، چوتھے محراب، پانچویں اسد۔ غالب کے تھے تین بیٹے، لوئی، تائم، تیسرے تھے کیس۔ پھر ان کا شجرہ نسب لوئی سے چلا۔ لوئی کے بھی تین بیٹے تھے، عامر، قاب اور آمرو، اور ان کا شجرہ نسب قاب سے چلا۔ قاب کے بھی تین بیٹے تھے، مرک، عدی اور ہمیسا۔ پھر شجرہ نسب مرک سے چلا، کلاب، قائم اور یکزان۔ غالب سے شجرہ نسب چلا، ان کے بیٹے تھے کیس اور دوسرے بیٹے زارق۔ پھر شجرہ نسب کیس سے چلا، ان کے بڑے بیٹے عبد مناف، دوسرے بیٹے عبد العزیز اور تیسرے بیٹے عبد الدار۔ عبد مناف سے شجرہ نسب آگے بڑھا، ان کے بیٹے تھے ہاشم، طالب، عبد شمس اور آخری نوفل۔ پھر ان کا شجرہ نسب ہاشم سے چلا، ان کے بیٹے تھے عبد المطلب اور دوسرے بیٹے اسد۔ پھر شجرہ نسب عبد المناف سے چلا، ان کے بیٹے ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، عباس، زرار، ابو لہب، حارث، الزبیر، یداق، قوم، قاسم، اور آخری بیٹے تھے حجل۔ اور یوں شجرہ نسب آ کے ملا ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ یہ شجرہ نسب تھا میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔